دو تین دن پہلے میں موریسن میں تھا نورانی بھائی کے ساتھ، تو ایک صاحب نے موریسنس کے اندر ہی مجھ سے دو علمی سوال کیے۔ ایک کا جواب اگر وقت رہا تو آج انشاءاللہ مکمل ہوگا، دوسرے کا جواب پھر آئندہ۔ ویسے ہمارا ٹاپک اور مضمون بھی وہ چل ہی رہا تھا جو سوال انہوں نے کیا۔ سوال انہوں نے کیا تھا تہجد کے تعلق سے، یاد ہے نا؟ ہاں، میں باقاعدہ گفتگو شروع کروں گا تو جو سوال انہوں نے مجھ سے کیا وہ میں آپ سے کروں گا، تو چونکہ اس میں غلط فہمی ہے اس لیے میں کروں گا کہ پتہ چل جائے۔ تہجد کے تعلق سے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کلام کا کچھ حصہ آپ کو گزشتہ سنایا تھا۔ آج بھی حضرت کے کلام کا کچھ حصہ شروع میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ خلوت جانتے ہو نا؟ تنہائی، خلوت یعنی تنہائی، اس کے مقابلے میں جلوت، اس کے مقابلے میں کیا لفظ آتا ہے؟ جلوت، خالی نقطے کا فرق ہے۔ اوپر خلوت ہے، اس کو اگر نیچے کر دو تو وہ جلوت ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ میں بولٹن پہنچا ہوا تھا، میں نام نہیں لے رہا، فاروق بھائی بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، نورانی بھائی بھی، اور بھی دیگر حضرات۔ لندن ہی میں ایک مولانا ہے اور ہم سے رشتہ داری بھی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہماری ان سے رشتہ داری ہے۔ بڑوں کے ساتھ جب کوئی معاملہ، یعنی ہم بڑوں کے ساتھ تھے اور کوئی معاملہ پیش آیا ہو تو قرآن کریم میری اور آپ کی یہ رہنمائی کرتا ہے کہ نسبت بڑوں کی جانب کرنی چاہیے، کہ میں ان کے ساتھ تھا، یہ نہیں کہ وہ میرے ساتھ تھے، حالانکہ بات ایک ہی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ قرآن نے مجھے اور آپ کو سبق سکھایا اور ایک ادب بتلایا۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کیا فرمایا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ہم سب جانتے ہیں اس کا ترجمہ۔ مفہوم یہ ہے کہ دونوں باپ بیٹے جو جلیل القدر پیغمبر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ کیا کر رہے تھے؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بنیاد اٹھا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ میرے والد یہ کام کر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ ابراہیم یہ کام کر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ لیکن ہمیں اتنا بھی ادب نہیں ہے کہ میں فلانی جگہ گیا نہیں کہ میرا باپ مرا ہاتے ہوئے تو مگر سب بے لگاؤ سالہ ہیں، کیا بولتے ہیں نا کہ فلاں جگہ گئے تو ہیں حسن بھائی میرے والد میرے ساتھ تھے، نہیں، میں والد کے ساتھ تھا۔ کیا بولنا ہے؟ میں والد کے ساتھ تھا۔
میں فلاں کی اولاد ہوں، اس سے بہتر ہے یوں کہوں کہ فلاں میرے والد ہے. بات ایک ہی ہے نا، بات ایک ہی ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ رسپیکٹ ہے، عزت ہے. حضرت مولانا زاہد پٹیل باڈولی والے، بس اتنے سے سمجھ جاؤ، زیادہ تعارف نہیں کرا تھا، نام لینا بھی مناسب نہیں تھا، لیکن چلو لے لیا میں. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ سے ملنے حضرت مولانا زاہد صاحب اور ان کے والد دیوبند پہنچے. یہ مولانا نے خود مجھے سنایا، درمیان میں کوئی راوی نہیں، ڈائریکٹ انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی. تو زاہد بھائی کیا ہوا، جو دیندار والد ہے وہ بچہ حافظ قرآن ہو جائے، عالم دین، تو باپ بھی بچے کی رسپیکٹ کرتا ہے کہ بھائی میرا بیٹا کیا ہے؟ حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا قاری قرآن ہے، میرا بیٹا عالم دین ہے. باپ عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے. لیکن باپ کو بھی دیکھ لینے کا کہ بیٹا سر تو نہیں چڑھ گیا پھر. ہاں، بعض مرتبہ وہ رسپیکٹ اور عزت ہضم نہیں ہوتی. پھر وہ باپ کی کیا کرتا ہے، بیٹا رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ میرا رسپیکٹ کر رہا ہے. ارے بھائی باپ کر رہا ہے، چلو وہ علم کی وجہ سے کر رہا ہے، تو ایسا ہو تو پھر ذرا دیکھ لینے کا. تو جائز پہ کیا ہوا کہ مولانا کے والد نے جب مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دولت قدے میں ہم حضرت کے ساتھ تشریف فرما تھے یہ روم میں، مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صدیق بھائی، حضرت نے ایک دن فرمایا، مفہوم یہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارا دولت قدا، گھر میں دولت نام کی چیز نہیں ہوتی. جو ہائی کلاس اردو ہے سعد اللہ صاحب سے کیا بولتے ہیں، ہمارے دولت قدے پہ تشریف لائیے گا. ہے غریب قدا، ہے کیا ہے نورانی بھائی؟ غریب قدا ہے، اور کہتے دولت قدے پہ آئیے گا، تو دولت تو ہے نہیں. تیمور لنگ ایک بادشاہ گزرا. یہ جو تعزیے بنائے جاتے ہیں، تعزیے محرم میں، کہتے ہیں کہ اسی نے ایجاد کیا تھا اپنے وقت میں. تیمور اس کا نام ہے. لنگ فارسی کا لفظ ہے، یہ انگلش والا لنگ نہیں جو ہم لنگ بولتے ہیں. انگلش میں لنگ الگ ہے فاروق بھائی، اور فارسی میں لنگ کس کو کہتے ہیں؟ لنگڑے کو. جس بیچارے کا پاؤں کیا ہو، کٹ گیا ہو، معذور ہو، اس کے لیے لنگ بولتے ہیں. لنگ یعنی لنگڑا. تیمور لنگ بادشاہ ہے اپنے وقت کا، اور بادشاہ ہے تو دولت کا کیا پوچھنا، دولت کا انبار لگا ہوا. اس نے ایک گویے کو بلایا، گویا گانے والا، جو عیاش بادشاہ ہے ان کا یہی حال ہوتا ہے، دن رات گانے بجانے میں مست رہتے ہیں. اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا، کسی مولوی نے نہیں کہا، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا شخص کہہ رہا ہے کہ اگر کسی قوم کی قسمت میں تباہی لکھی ہے، بربادی لکھی ہے، اور اقبال وہ آدمی ہے جو مجھ سے آپ سے پہلے اس ملک میں رہ کے گئے ہیں اور بہت قریب سے دیکھ کے گئے، یاد رکھنا. ہاں، اس کو سینٹر ہیٹنگ بھی نہیں تھی. اس دور میں اقبال یہاں رہے ہیں اور مضبوط ایمان کے ساتھ رہے، مضبوط ایمان کے ساتھ. اقبال نے کہا کسی مولوی کا قول نہیں، کسی عالم کا نہیں. اقبال کہہ رہے کہ کسی قوم کو تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے، وہ دو باتوں میں پڑ جاتی ہے، دو چیزوں میں. اور یہ صرف قوم کا حال نہیں، یاد رکھنا، خاندان کا بھی یہ حال ہے، گھرانے کا بھی یہ حال ہے، فیملی کا بھی یہ حال ہے. دینی اعتبار سے تو برباد ہو ہی جائیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی پھر وہ برباد ہو جاتے ہیں. ابھی نہیں تو چند سالوں بعد، لیکن بربادی مقدر ہے. اقبال کہہ رہے ہیں
کم و بیش 900 سالہ حکومت کی ہے انڈیا میں. کس نے؟ مغلوں نے. ہاں، انڈیا میں پہلے مغل کا چرچا تھا الیاس بھائی، اب دنیا میں گوگل کا چرچا ہے. تو اتنی حکومت کی ہے اتنے سال. پھر وہ سلیم اس کے نام کے ساتھ ہی رنگیلا لگا ہوا ہے، پتا ہے نا، سلیم رنگیلا. اور اسی لیے وہ اکبر نے کیا کر دیا تھا، اس کو چن دیا تھا نا. ہاں، وہ ایسی چیزوں میں وہ پڑ جاتے. اقبال کہتے ہیں آ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اقبال نے دونوں باتیں کہی ہے. قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے، پرگتی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے. فرمایا اس کے لیے بھی دو باتیں. اور قوم دنیا میں تنزلی پہ آتی ہے، تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے. فرمایا اس کے لیے بھی دو باتیں کہ دو کام اگر کسی قوم میں آ گئے سمجھ لو کہ اب بربادی کری گئی. کہ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول. اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا. طاؤس و رباب آخر، کہ ناچ گانا، عیاش، پیسے کو اڑانا، فضول خرچی کرنا، ناچ گانا. یہ دو باتیں کسی قوم میں آ جائے، کسی ملک میں آ جائے، وہ برباد ہو جائے. آج نہیں تو کل وہ برباد ہو کر رہے گا. اب دیکھ لیجئے مغلوں کی تاریخ کہ پھر دھیرے دھیرے یہی ہوتا ہے. ہر چیز کا کہتے ہیں کہ عامتاً سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ پیسے جب آتے ہیں نا، مالداری، آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. پھر اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سیدھی طرح سمجھ میں نہیں آتی. وہ اگنور کرنا شروع کرتا ہے، وہ اس میں کیڑے نکالتا ہے. وہ قارونیت اور فرعونیت وہ آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ عقل تو ٹھکانے لگاتا ہے. خیر، تو یہی جو ہے وہ ہوا کہ یہ دو چیزیں آئے تو پھر قوموں کے اندر کیا ہے. ہمارے قریب میں نواب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کسی دور میں کسی زمانے میں حافظ یوسف صاحب کو پتا ہوگا کہ نوابوں کا دارالسلطنت کیپیٹل سچن نہیں، لاجپور رہا ہے. سچن بھی تھا، آپ کی بات صحیح ہے، سچن بھی تھا. نواب رہتا سچن میں تھا، لیکن اس کا کیپیٹل دارالسلطنت یہ کیا تھا؟ لاجپور تھا. اور اس نے سرنگ بنائی تھی. صدام حسین نے تو بہت بعد میں بنائی، اسماعیل بھائی. یہ نواب نے سرنگ بنائی تھی. سچن سے لاجپور سیدھا آتا تھا وہ اندر تہ خانے میں. آج وہاں پر منشی اینڈ دادی پٹیل اسکول بنی ہوئی ہے، انگلش میڈیم. یہ سیدھا وہاں سے یہاں نکلتا تھا اندر خانے، انڈر گراؤنڈ. راجدھانی تھی کسی زمانے میں لاجپور. نوابوں کی نوابی نہیں رہی. آپ جا کر دیکھ لیجیے، کھنڈر ہے. اب سچن میں آپ جائیں گے سب کھنڈر ہے. اور مغلوں کے خاندان میں یہ لکھا ہے، وہ کیا نام ہے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا. بہت بڑے رائٹر تھے وہ، اکبر نے جن کے متعلق کہا کہ ابو ہریرہ سے دلی نہ چھوٹی، اور وہ کس سے دلی نہ چھوٹی، یار نام بھی یاد نہیں آ رہا. خیر،
انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے مغلوں کے خاندان والوں کو دہلی کی جامع مسجد کے باہر بھیک مانگتے دیکھا ہے. انہوں نے خود بنائی، کتنی شاندار جامع مسجد بنائی ہے، لیکن وہ بھیک مانگتے دیکھا ہے. ہاں، خواجہ حسن نظامی یاد آیا. خواجہ حسن نظامی تو اکبر ان کو بلانا چاہتے تھے کہ میرے پاس آ جاؤ، اور وہ دہلی میں رہتے تھے، دہلی کیپٹل. تو اکبر کے پاس نہیں جاتے تھے. اکبر جہاں تھے الہ آباد یا جہاں کہیں ہوں گے یو پی میں، تو اکبر نے پھر شعر لکھا اس پہ کہ ابو ہریرہ سے بلی نہ چھوٹی اور حسن نظامی سے دلی نہ چھوٹی. کہ آتے نہیں ہمارے یہاں رہنے کے لیے مستقل، وہیں جو ہے وہ رہے. خیر بہرحال میں کیا بتا رہا تھا آپ کو؟ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ. خیر چلے، بات تو کچھ اور تھی، وہاں پر آ جاتے ہیں کہ ادب لحاظ یہ جو ہے وہ بتایا دولت قدا. ہاں، دولت قدا تیمور لنگ، میں نے کہا نہیں وہ دل ہے کہ جاوید بھائی کے. تو خیر بہرحال تیمور لنگ، لنگ یعنی لنگڑا. تو تیمور لنگ نے یہ تاجیے باجیے سب شروع کیے، چونکہ وہ دولت بھی اور بادشاہت بھی. تو کریلا اور نیم چڑھا، دونوں باتیں اشرف بھائی ہو تو کریلا اور نیم چڑھا. اب بادشاہ کو کیا ہے شرارت ہوئی. جو وہ گویا تھا اس کا نام تھا دولت خان، اور تھا بیچارہ غریب. تو اس نے بہت اچھا گایا، اچھی طرح. اب بادشاہ کو شرارت ہوئی، پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تھا غریب بیچارہ. کہاں دولت خان. تو تیمور لنگ کہنے لگا نام دولت خان ہے اور پیشے نام کی چیز نہیں ہے. غربت تمہارا مقدر ہے اور نام دولت خان ہے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اصل میں بات یہ ہے آپ سمجھے نہیں، دولت ہے نا اندھی ہے. دولت کیا ہے؟ اندھی ہے. بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اندھیری ہوتی تو لنگڑے کے پاس کیسے آتی؟ نہیں سمجھے ہے فاروق بھائی؟ کیسا تماشا مارا. اینٹ کا جواب صدیق بھائی پتھر سے. اینٹ کا جواب کیسے دیا؟ پتھر سے دیا کہ بادشاہ سلامت اصل میں بات یہ ہے کہ دولت اندھی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اندھی نہیں ہوتی تو لنگڑے کے پاس کیسے آتی؟ صحیح سالم کے پاس آنی چاہیے تھی، لیکن کس کے پاس آئی؟ لنگڑے کے پاس آئی. فبہت الذی کفر، بیچارہ کیا ہو گیا؟ مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا. آگے سے کوئی جواب اس سے بن نہیں پایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں مکان میں مولانا کے والد صاحب نے ان کو آگے کر دیا کہ بیٹا آپ پہلے جاؤ. پھر ان کے والد انٹر ہوئے. مفتی سعید صاحب کا مزاج تو آپ سب جانتے ہیں. تو وہیں فوراً اصلاح پکڑ. تو میں مولانا یہ ادب کے خلاف ہے کہ بیٹا پہلے انٹر ہو اور باپ پیچھے انٹر ہو. ادب یہ ہے کہ پہلے باپ انٹر ہوگا پھر بیٹا انٹر ہوگا. تو ان کا کاؤنٹر ہو گیا، وہاں انکاؤنٹر ہو گیا ایک خاص لحاظ سے کہ کیا ہے. اور واقعتاً بات یہی ہے. کیا ہے؟ باپ باپ ہے. باپ کیا شریعت نے تو چچا کے ادب کا لحاظ کیا. قرآن کریم کی آخری 3 صورتیں آپ دیکھ لیجئے، وہ قل سے شروع ہوتی ہے. کس سے شروع ہوتی ہے؟ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد. اور اس کے بعد کیا ہے؟ تبت یدا حافظ امتیاز ابی لہب وتب. علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں بھی قل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ابو جہل اور ان کی بیوی کو جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے کہ انہوں نے حضور کو پریشان کر رہا. ابو لہب جزاک اللہ، ابو لہب تبت یدا ابی لہب. تو ان کو
لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہاں درمیان سے ہٹا دیا اور خود کلام کیا، حضور کے واسطے سے نہیں کیا، ورنہ حضور کے واسطے سے کرنا چاہیے تھا جو ترتیب چل رہی ہے، اور جو تبت یدا ابی لہب وتب اس کا جو مضمون ہے، اس کا جو ٹاپک ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے، اس اعتبار سے قل تبت یدا ابی لہب وتب یہ ہونا چاہیے کہ قل تبت یدا ابی لہب وتب، لیکن اللہ نے قل حضور کو درمیان سے ہٹا دیا کہ محبوبم آپ کو نہیں کہنا، ہم خود بات کریں گے۔ کیوں؟ فرمایا کہ رشتے میں ابو لہب چچا ہوتے تھے، رشتے میں ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوتے تھے؟ چچا ہوتے تھے۔ چاہے دشمن کچھ بھی ہو، لیکن رشتہ داری تو الیاس بھائی ہے نا، رشتہ داری تو ہے، اور امت کو بے ادب نہیں بنانا تھا، اللہ کو حضور کی امت کو بے ادب نہیں بنانا تھا، ادب سکھلانا تھا، تو ادب سکھلایا کہ یہاں حضور کو درمیان میں واسطہ نہیں بنایا کہ لوگ کہتے کہ کیسا بھتیجا ہے کہ چچا کو جہنم کی وعید سنا رہا ہے، چچا کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اللہ نے درمیان سے ہٹا دیا، امت کو ادب سکھایا کہ چچا چاہے غیر مسلم ہو اس کا ادب کرنا، اور یہ تو قرآن میں ہے ماں باپ کے لیے تو کہ چاہے وہ مشرک ہو پھر بھی ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کا ادب کرنا ہے۔ ہاں وہ ماں باپ ہے، ان کا ادب کرنا ہے۔ لائن چھوٹ گئی۔ ہاں حضرت مفتی سعید احمد شاہی پہلنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بتایا کہ بھائی باپ ہے تو پہلے انٹر کون ہوگا؟ باپ ہوگا، چاہے باپ غیر عالم، بیٹا چاہے حافظ قرآن ہے، بیٹا چاہے عالم دین ہے، بیٹا چاہے امام ہے، بیٹا چاہے مفتی صاحب ہے، بیٹا چاہے دعوت و تبلیغ کا امیر ہے، بیٹا چاہے خانقاہ میں شیخ ہے، لیکن والد ہوتا ہے۔ تو ادب یہ ہے، اسلامی ادب یہ ہے کہ کہیں کسی بزرگ کے پاس جائیں گے، کہیں جائیں گے تو پہلے کون انٹر ہوگا؟ باپ جو ہے وہ انٹر ہوگا۔ ایک سچا واقعہ، لیکن ذرا آپ لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں سبق بھی ہے، ہنسنے کی بات بھی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دہلی کی جامع مسجد ہے ماشاءاللہ کیسی عالیشان بنائی ہے، ہاں کہ کتنی سیڑھیاں پہلے چڑھنی ہیں اور اس کے بعد جا کر وہ مسجد آتی ہے۔ کیوں؟ تاریخ میں یہ لکھا ہے مسجد کی کہ بادشاہ نے اتنے سارے سیڑھیاں کیوں بنائی، پگتھیے کیوں بنائے، اتنے سارے زینے کیوں بنائے، اور پھر جا کر وہ مسجد ہے۔ قرآن کریم میں ہے 18واں پارہ غالباً سورہ نور، اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کیا فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ تو ایک الگ بیان ہے لیکن انہوں نے ایک اور مطلب لیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہے، بیوت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کو کیا کرو؟ بلند کرو، اللہ تعالیٰ کے نام کو کیا کرو؟ بلند کرو۔ اس لیے اذان ہوتی ہو میرے بھائیوں مسجد میں چپ ہو جاؤ، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ ہماری مسجد میں یہ پرابلم ہے کہ منادی اذان پکار رہا ہے، وہاں قریب میں بیٹھ کر وہ بات چیت شروع ہو جائے۔ اذان میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ۔ ایک تو یہ کہ کوئی ضروری بات ہو، ضروری بعض مرتبہ پیغام ہو تو اجازت ہے، گنجائش ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے تو یہاں تک لکھا کتابوں میں کہ اذان ہو رہی ہو، قرآن شریف کی آدمی تلاوت کر رہا ہے تو قرآن پاک کو بند کر دے اور اذان کا جواب دے۔ اور قرآن کریم جب میں اور آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں جاوید بھائی، تو ہم کیا کس سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے، ہے نا؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔
اور اذان ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، دونوں ایک ہے، لیکن پھر بھی یہ بتایا کہ قرآن کریم بند کر دو اور اذان کا جواب دو۔ کیوں؟ بعض عبادات ایسی ہیں جو وقتی ہے، ٹائم نکل گیا پھر ختم۔ قرآن کریم تو ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 24 آور کبھی بھی، لیکن اذان کا جواب فوراً دو یا معمولی سا وقفہ گزرے تو دے سکتے ہیں، بعد میں نہیں دے سکتے۔ تو کہاں قرآن بند کرو جواب دو، قرآن تو بعد میں بھی جو ہے پڑھ سکیں گے، کوئی نہیں کرتا ہے کوئی بات نہیں۔ میں اسی روم میں آپ کو میں واقعہ بتا رہا ہوں، مولانا محمد سلیم دھوراٹ صاحب یہاں رمضان میں دامت برکاتہم اللہ آپ جانتے ہیں 3-4 دن کے لیے بہت سال ہوئے تشریف لائے تھے، پتہ ہے نا، اور ڈیوزبری سے آپ کو پتہ ہے طلبہ کی جماعت رمضان میں نکلتی ہے، تو مولانا سعید پٹیل دامت برکاتہم اللہ علیہ، حافظ پٹیل کے صاحبزادے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے جماعت میں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں آتے ہیں، گزشتہ سال بھی تشریف لائے تھے، حالانکہ جماعت نہیں آئی تھی، کلیپٹن میں تھی، لیکن یہاں حضرت تشریف لائے تھے۔ تو مولانا محمد سلیم دھوراٹ صاحب کمرے میں تھے جہاں حضرت مفتی سعید صاحب کا قیام ہوتا تھا، تو دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اذان شروع ہو گئی، دونوں حیات ہے، پوچھ لینا آپ، میری طرف سے اجازت ہے۔ اذان شروع ہوئی، ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور بات چیت جو ٹاپک تھا پورا نہیں ہوا، دونوں خاموش ہو گئے۔ دونوں نے پوری اذان کا جواب دیا، اذان کے بعد انہوں نے دعا جو ہے وہ پڑھی، پھر اپنی بات چیت جو ہے وہ شروع کی۔ ہماری ایسی کوئی بات چیت نہیں، آپ دیکھو گھروں میں ریسیور سے وہ پیسج میں بات کرنے کی آواز گھر تک میں آتی ہے کہ وہ بات چیت ہو رہی ہے، 2-2.5 منٹ ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ تو اذان میں تو اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ اب جس بادشاہ نے وہ مسجد بنائی، مجھے نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، شاہجہاں، ہاں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو اپنے محل تعمیر کیے ہیں وہ بڑے عالیشان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہمارے گھروں سے زیادہ عالیشان ہونا چاہیے۔ تو ہمارے گھروں میں تو ہم ویسے ہی انٹر ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ایسا عالیشان ہو کہ کچھ زینے چڑھے جائے، اور پھر تو اس نے ایک اور مفہوم مراد لیا، حالانکہ یہاں مفہوم کچھ اور ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں اللہ کے گھر کو اپنے گھروں سے، ہمارے محلوں سے میں کیا کروں گا؟ بلند تعمیر کروں۔ تو اس نے وہ بلند تعمیر جو ہے وہ کیا۔ خیر، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ادب جو ہے وہ سکھایا گیا کہ باپ کیا ہے اس کا ادب کرنا ہے۔ تو دہلی کی جامع مسجد، وہاں پر پہنچے 3 بڑے آدمی، حضرت مولانا محمد یاسین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ذکی کیفی۔ یہ کون ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھائی، بڑے بھائی، جو شاعر تھے اور عالم نہیں تھے۔ کیوں نہیں ہوئے اس کی بھی ایک داستان ہے، لیکن ابھی موقع نہیں ہے۔ اور مولانا یاسین صاحب ان کے دادا ہے، کن کے؟ مفتی تقی صاحب کے بھی اور ذکی کیفی کے بھی۔ اور لکھا ہے ان کے حالات میں، جس دن دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، فاؤنڈیشن ہے، اسی دن فاروق بھائی ان کی دیوبند میں پیدائش ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے دادا کی پیدائش، ان کا نام یاسین رکھا گیا، تو اسی دن وہ پیدا ہوئے۔ یہ تینوں حضرات وہاں پر تھے۔ اب ہمارے یہاں مدارس میں حافظ امتیاز حافظ کو پتہ ہے، طلبہ اساتذہ کا رسپیکٹ اور احترام کرتے ہیں، تو ان کی جوتے اور چپل کیا کر دیتے ہیں؟ سیدھے کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اب بعض دیندار گھرانوں میں بچے ماں باپ کی جوتے چپل بھی سیدھے کرتے ہیں، لیکن وہ دور تھا، اب تو مارتے ہیں، ہاں، اب تو اسماعیل بھائی کیا ہے، وہ مارتے ہیں۔ تو کیا ذکی کیفی نے، یعنی مفتی تقی صاحب کے بھائی، تو تینوں نے جوتے یوں نکالے، یوں آپ ادھر دیکھ لو کہ اس کا رخ کدھر ہے، یہ دروازے کی طرف یوں۔ تو ذکی کیفی مرحوم نے اپنے والد کے جوتے سیدھے کر لیے یوں، تاکہ آئے تو سیدھا پاؤں اندر ڈال دینے کا۔ تو والد نے دیکھا، دادا کی نہیں کیے ہیں سعد اللہ صاحب، دادا کی نہیں کیے۔ اب میں اور آپ ہوتا تو الٹا چلتا، اور ہمارے گھر والے بھی الٹا سکھاتے کہ پہلا دادا باجی ہوں رسپیکٹ کروا،
ہم یوں سکھاتے، لیکن صحیح ترتیب یہ ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے بیٹے کو ٹوکا کہ بیٹا یہ کیا کیا تم نے، خالی میرے جوتے سیدھے کیے؟ تو کہا کہ ابا جان بات یہ ہے، آپ میرے والی، یہ آپ کے والی۔ آپ جواب سمجھ گئے، ابھی میں نے بتایا نہیں۔ کہا کہ آپ میرے والی تو مجھے آپ کی خدمت کرنا ہے، میں نے آپ کے جوتے سیدھے کر دیے، آپ میرے والد ہیں تو کیا ہوا، یہ آپ کے والد ہیں، ان کے جوتے آپ کو سیدھے کرنے ہیں، تو ان کے جوتے کیا کرو، آپ جو ہیں وہ سیدھے کرو۔ خیر یہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے، لیکن اسی پہ ہم چلے گئے تو بات رہ جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو ہمارے رشتہ دار ہے، عالم ہیں، اللہ ان کا سایہ تعدیر سلامت رکھے۔ میرے ذہن میں ان کا خاکہ موجود ہے، میں کس کے تعلق سے، تو دیوبند میں میں بولٹن گیا ہوا تھا، تو بیٹھے ہوئے تھے، شادی کا موقع تھا، تو ایک دن پہلے چلا گیا، میں فیملی میں نکاح تھا، تو ان کو قیلولہ کی عادت ہے، اکثر علماء کو قیلولہ کی ظہر بعد عادت ہوتی ہے، مجھے تو عادت نہیں ہے، تو میرا الٹا معاملہ ہے، میں پہلے سو جاتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کی تعلیم کی تیاری کرنی ہوتی ہے، تو رات دیر سے سوتا ہوں، تو بچے کو اسکول سے رکھ کے آؤں پھر سو جاتا ہوں۔ فاروق بھائی چیئرمین تھے، تو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ فاروق بھائی تمہارے મને 10 વાગ્યાથી લઈને નમાઝનો ટાઈમ હોય એના પોણો કલાક પહેલા કોન્ટેક્ટ નહીં કરવાનો, ફોન સાયલેન્ટ પર હોય મેં ઉઠલો હોય ને ઘરનો નંબર એમના પાસે હોય તો મેં કે બહુ ઇમરજન્સી હોય તો ઘરના પર કરવાનો, મોબાઈલ પર કોન્ટેક્ટ नहीं થાય। अब नींद तो चाहिए ना, रात को नींद पूरी नहीं हुई है, दोपहर में इतनी नींद मिलती नहीं थी, तो खैर ये अपना मामूल है। क्या कह रहे हैं, बोल्टन, हाँ बोल्टन में, तो उनको कैलुला की आदत सिद्दीक भाई, तो वो जो मौलाना है यहीं पे रहते करीब में, तो सब बैठे हुए बातचीत कर रहे, और हाफिज साहब उन्होंने शुरू कर दिया, बैठे 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 नींद, सब बात कर रहे। तो मैं उनके पड़ोस में था, तो मुझे एक साहिब ने इशारा किया, अशरफ भाई क्या किया, यूं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, शायद उनका मकसद ये हो कि मैं उनको कोहनी मार के उठाऊं, तो मैंने उनको जवाब ये दिया कि ये जलवत में खलवत है। मैंने क्या जवाब दिया कि ये जलवत में खलवत है, यानी जलवत यानी सब लोग शामिल है, खलवत तो तन्हाई में होती है, तो भाई आदमी को नींद तन्हाई में आती है। मैंने कहा ये जलवत भी इनके लिए खलवत है कि सबके सामने सो रहे। तो हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई, अब वक्त नहीं है। तो चले आज ये शेर यहीं छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। उन्होंने सवाल ये किया, वो ले लेते हैं अब 10-15 मिनट, मैं वो सवाल आपसे करूंगा जो उस नौजवान ने किया। अब्दुल हफीज चाचा क्या सवाल किया कि तहज्जुद कब पढ़नी है, तहज्जुद का वक्त कब है, तहज्जुद कब पढ़ना है, तो अब आप मुझे बताइए कब पढ़ना है। मिडनाइट, आखिरी शब, फाइनल, और कोई नहीं बोलेगा। सादुल्लाह साहिब ने फरमाया मिडनाइट, थोड़ी देर बाद हम इनको कहेंगे गुड नाइट हैं, और हाफिज इंचार्ज ने कहा, आपने क्या फरमाया, आखिरी शब, आखिरी शब, बस और कोई नहीं बोलेगा। हाँ देखो शरीयत का हुस्न, शरीयत में गुंजाइश, शरीयत में वुसअत। देखिए शरीयत में गुंजाइश है, याद रखो, वुसअत है, दीन आसान है, लेकिन बहुत से लोग जो समझते हैं ना वैसा आसान नहीं है। यानी बहुत से लोगों का जहन ये बना हुआ है, उनको कोई भी काम करना है तो क्या करेंगे, भाई दीन तो आसान है, अल्लाह ने फरमाया दीन तो आसान है, दीन तो आसान है, तो जो हराम है जो जायज़ नहीं है वो भी इसकी आड़ लेते हैं कि दीन आसान है। अरे भाई ऐसा थोड़ी है, दीन चूंचू का मुरब्बा हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि हम कुरान पाक की और हदीस पाक की, कुरान की तफसीर वही मोतबर है जो सहाबा ने की है, और सहाबा ने किससे सुनी, आका से। हदीस की वही तशरीह मोतबर है जो सहाबा ने की, जो हमारे असलाफ ने की। इसीलिए
یہ جو دعوت و تبلیغ کے دو گروپ ہو گئے، جماعت، میں نام نہیں لیتا کسی وجہ سے، ان میں ایک بڑے جو ہیں حضرت جی جن کو اب کہتے ہیں لوگ، انہوں نے سارا مسئلہ یہاں سے کھڑا کیا. ان کی ایک الگ رائے، ہمارے اکابر سے الگ رائے، علماء سے ہیں صحابہ کی جو رائے تھی اس سے الگ. بہت سمجھایا ان کو، ہمارے اکابر جو دوسری طرف ہے نہیں مانے، کیا کریں ہیں، ان کو بتیرا سمجھایا گیا. اصحاب کہف، ابھی میں آپ کو پوچھوں گا آپ جواب دے دیں گے. جو اصحاب تھے کہف یعنی غار میں، اصحاب یعنی ساتھی، ان کے ساتھ کون بیٹھا تھا غار کے دہانے پر؟ آپ سب نے ایک ہی جواب دیا، ڈاگ، کتا. وہ کچھ اور ہی کہتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں، توبہ شریعت میں توبہ، یہ کوئی میری بات تو نہیں ہے، یہ تو دور اول سے چلی آ رہی ہے تشریح. توبہ کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہے؟ ارے بولو یار، توبہ کرنا ہو تو کتنی باتیں ضروری ہے؟ یہ بھی بھول گئے. کتنے شرائط ہیں توبہ کے لیے؟ کتنی شرطیں ہیں؟ بہت شرطیں کہ بہت شرطیں ہیں. کہاں بہت شرطیں؟ 3 یا 4. 3 یا 4 کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا حق ہے تو 3، بندوں کا حق ہے تو 4. کیونکہ بندوں کا حق آ گیا ہے نا، تو ایک اس میں ایڈ ہو جائے گا. اللہ کا حق ہے تو توبہ کے لیے 3 شرط ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے. بندوں کا حق ہے تو 4 شرط ہے. بندوں کا حق کیا وہ خالی بول دیتا ہوں. میں نے الیاس بھائی کے پیسے مان لیے، حالانکہ پوچھ لینا مارے نہیں ہیں. ہاں، میں نے الیاس بھائی کے پیسے مان لیے کہ اوچھینا میں لیزا کہ بھائی کونا لیدے لا کہ تمہارا آپ پانا ہے، اور میں اب ان کو نہیں دے رہا ہوں، اور میں اللہ سے توبہ کروں. اللہ، الیاس بھائی راوت نہ پیسہ کھائی گئے اور دعوت کر لی تھی راوت نے ہے، تو اب تو جو ہے مجھے معاف کر دے. تو معاف ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ مجھے الیاس بھائی کو جو پیسے میں نے ان کے مار لیے ہیں وہ ان کو دینا پڑے گا، یا یہ کہ وہ مجھے معاف کر دے، یا یہ کہ وہ مجھے معاف کر دے. وہ مجھے کہے کہ مول صاحب پیسہ نہیں جو، چلو میں تم نے معاف کر دیتا. پر یاد رکھ دو، آج حق کو باپ بھی پیسہ معاف نہیں کرے سکتے بھائی ہیں. ہاں نورانی بھائی ایسا ہے. اب وہ حضرت کہتے ہیں توبہ کے لیے ایک اور شرط کیا؟ خروج. 3 دن نکلنا، 10 دن نکلنا، 40 دن نکلنا، یہ شرط. انہوں نے یہ نہیں سوچا پھر تو ہمارے دادا، پر دادا، شکر دادا جو ہے وہ سارے توبہ کے بغیر مرے اشرف بھائی. پھر تو کیونکہ یہ کام اس نہج پہ، اس حیثیت میں، اس شکل میں کب شروع ہوا؟ اس دن وہ کہہ رہے تھے چودھری صاحب 1926 ایسا کچھ بتا رہے تھے. اب اس سے پہلے جو ہمارے بڑے بڑے علماء اور ہمارے دادا پر دادا اس سے آگے، تو اس وقت تو اس طرح سے کام تھا ہی نہیں. اور اگر اس شرط کو لازمی قرار دو گے اس کا مطلب کہ وہ قبر میں بغیر توبہ کے گئے. ارے اللہ کے بندوں کچھ اگلی تو سوچو کہ ہم کیا بول رہے ہیں. یہی بات میں نے ایک بچے کو سمجھائی، نوجوان کو، بہت سالوں پہلے کی بات ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی. وہ مجھے الیاس بھائی کہنے لگا کہ جو رفع یدین 1 سے زائد مرتبہ نماز میں نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. سعد اللہ بھائی سننا، آپ 1 سے زیادہ رفع یدین کرتے ہیں، کبھی ہم نے منع نہیں کیا، کوئی بات نہیں، حضور سے یہ بھی جو ہے وہ ثابت ہے. پھر وہ علماء کی اپنی اپنی رائے ہے جو ہے، اور آپ نے بھی کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ 1 ہی مرتبہ کیوں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سعد اللہ صاحب کے جو امام نے رائے اختیار کی وہ بھی صحیح ہے. شوافی کہتے ہیں احناف کی رائے بھی صحیح ہے. پرابلم ایک اور گروپ ہے، وہ کہتے ہیں یہی صحیح ہے کہ 1 سے زیادہ مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ. تو وہ آیا ایک نوجوان میرے پاس اور کہنے لگا کہ مول صاحب تمہیں بھی ایک جو ہاتھ اٹھاوے میں کتلا بڑا نمازیوں છે એમ કે રફે એડેન તો તમે એમ કે કરે નહીં, તમારી નમાઝ નહીં થાય. તો મેં એને એક વાત પહેલાં એ પૂછી, મેં કે તું હમણાં પડી મારા પછાડી? તે કે હા. મેં પપ્પા પડી? જ્યારે મારી જ નહીં થઈ તો પછી મારા પછાડી પડી હું quoi? पहले तो मैंने यहाँ पकड़ की उसकी. मैंने कहा ना वो बात बतावा अशरफ भाई वो सोचते नहीं आदमी कि मैं क्या बोल रहा हूँ. तो मैंने कहा तूने भी कहाँ पढ़ी? मुझे पता था कि वो यहीं से मेरे पीछे पीछे आ रहा था. मैंने कहा तूने पढ़ी थी कि पढ़ी, और मुझे पहले कह रहे तुम्हारी नहीं हुई. मैंने कहा जब मेरी नहीं हुई तो काय को पढ़ी नहीं मेरे पीछे? खुदा की कसम अल्लाह के घर में बैठा हूँ. फिर मैंने उससे सवाल किया,
میں نے کہا تو جس طرح نماز پڑھتا ہے تیرے والد ایسے پڑھتے تھے یا پڑھتے ہیں ابھی ہے تو نے کہا کہ نہیں میرے والد تو حنفی ہے، میں ہی۔ میں نے کہا دادا تھے کہ وہ بھی حنفی، پر دادا وہ بھی حنفی۔ تو میں نے کہا کہ پکی بات کہ نماز نہیں ہوتی، کہ نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یوں کہنا چاہتا ہے کہ تیرے دادا بھی بے نمازی ہو کے دنیا سے گئے، تیرے پردادا بھی بے نمازی ہو کے دنیا سے گئے، اور سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہونا ہے، تو تیرے دادا پردادا کی تو وہیں پکڑو گے۔ اللہ کے بندے کچھ تو سوچو، ہم کہاں منع کرتے ہیں کہ تم مت کرو، کبھی ہم نے ان کو منع نہیں کیا، ہم کہاں منع کرتے ہیں، لیکن یہ تو سوچو کہ تمہاری بات کی وجہ سے تمہارے والد، تمہارے دادا، پردادا یہ سب جہنمی ہو رہے ہیں اگر اللہ نے بخشش نہیں کی۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت وسعت ہے تہجد۔ اب یہ سمجھو تہجد کسے کہتے ہیں۔ بعض الفاظ کا ترجمہ ایسا ہے اور بعض الفاظ کا میننگ کہ اس میں دونوں پہلو ہے، اس میں وسعت ہے، اس میں گنجائش ہے، دونوں پہلو ہے۔ تہجد، صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، جہاں اللہ نے تہجد کا بیان کیا ہے نا، وہاں حضرت نے لکھا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ تہجد، تا کو ہٹا دو، تا کو، تو کیا رہ جائے گا؟ نہیں ارے بولو پورا، ہٹا دو، تہجد ہٹا دو تو کیا رہ جائے گا؟ پتا نہیں جنون میں بک رہا ہوں کیا کیا، خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی ہے، تو ویسی تم بول رہے ارے حجود، تہجد، تہجد، تا کو ہٹا دو کیا رہ گیا؟ حجود رہ گیا نا، کمال، کو ہٹا دو کیا رہ گیا؟ ہاں سب یہ فرق، اس لیے میں نے مثال یہی دی، سب نے مال کہا، سب کو، اس میں بھی شامل، سب کو مال چاہیے، دیکھا کیسا جواب دے دیا فوراً۔ تو ایسا ہی ہے یہ تہجد، تا ہٹا دو کیا رہ گیا؟ حجود رہ گیا نا، حجود۔ حضرت لکھتے ہیں کہ حجود کے دو معنی ہیں عربی میں، یہ جو لفظ ہے عربی کا اسماعیل بھائی، اس کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی میں آتا ہے۔ ایک معنی نورانی بھائی یہ لکھا جاوید بھائی کہ حجود کا ایک معنی ہے بیداری، بیداری، بیداری کا معنی ہے جاگنا، اور حجود کا دوسرا معنی ہے سونا۔ اگر آپ نے یہ سمجھا تو آپ میری اگلی بات سمجھ گئے۔ ابھی یہ ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے، ابھی آپ کو سمجھاؤں گا میں عربی اشعار سے بھی کہ عرب جو پہلے گزرے ہیں وہ اسی لفظ کو، لفظ حجود، ہا جیم واو دال جو ہے، تہجد میں واو نہیں آئے گا لیکن اس کو لکھیں گے تو وہ واو آئے گا لیکن تلفظ وہی ہوگا۔ اس کو عربی شعراء جب یہ کہنا ہو کہ بیدار، اس میں بھی یہی جملہ، یہی لفظ لاتے ہیں، اور سونا، نوم، اس میں بھی یہی لفظ لاتے ہیں، وہ آپ کو اگلی مجلس میں انشاءاللہ سنائیں گے۔ تو حجود اتنا یاد رکھو، اس کے دو معنی ہیں، اس کے ٹو میننگ ہے حجود کے۔ ایک معنی کیا اسماعیل بھائی؟ بیداری یعنی جاگنا۔ دوسرا معنی کیا؟ سونا۔ یہ دونوں معنی ہیں۔ تو تہجد یا تو سونے سے پہلے پڑھو تب بھی تہجد ہو گیا، حجود بیداری۔ تو ابھی ہم جا کے سوئیں گے، ابھی تو دوسرا کوئی نہیں سوئے گا، وقت لگے گا، لیکن سونے سے پہلے ہم نے پڑھ لی 2 رکعت 4 رکعت، تو یہ بھی کیا ہو گئی؟ تہجد۔ یہ سونے کے، یہ کس کے معنی میں؟ بیداری کے معنی میں، جاگنے کے۔ حجود کا دوسرا معنی سونا، لمبی نائٹ ہے، بگ نائٹ ہے، لمبی رات ہے، تو کیا کرنا ہے؟ جا کے سو جاؤ فجر سے پہلے۔ جو حافظ امتیاز نے کہا اخیری شب، اخیری شب سے کیا مراد وہ سنو، جو ہم سحری کھانے اٹھتے ہیں۔ سحری کھانے کب اٹھتے ہیں؟ عام طور سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ باقی رہتا ہے، اس وقت ہم سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ وقت۔ تو کہاں کہ حجود ترک النوم، مفتی شفیع صاحب نے یہ لفظ بھی لکھا ہے
ترک النوم یعنی نیند کو چھوڑنا. کیا کرنا؟ نیند کو چھوڑنا. تو ہم سونے سے پہلے تہجد نہیں پڑھی، عشاء پڑھی، سو گئے. فجر سے پہلے اٹھے آخری شب میں، تو ہم نے گویا کہ نیند کو چھوڑا اور پھر جو ہے وہ ہم نے پڑھی تہجد کی نماز. یہ بھی تہجد. اب اگلی بات، تہجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے شریعت میں ہر نماز کا وقت ہے. فجر کا وقت شروع کہاں سے ختم کہاں تک، اشراق شروع کہاں سے ختم کہاں، ایون اشراق کا بھی ہے نا، اور چاشت کا، اسی طریقے سے ظہر اثر جتنی بھی نمازیں اس کا وقت ہے. اسی طرح تہجد کا وقت ہے. عشاء کے فرض میں نے اور آپ نے ادا کر لیے، عشاء کے فرض وتر بھی نہیں، فرض جو ہیں وہ ادا کر لیے ہم نے. اس کے بعد آدمی 2 4 6 8 جتنی بھی رکعتیں نفل کی نیت سے پڑھے گا سب تہجد. اب دیکھیے تہجد پڑھنا آسان ہو گیا نا. ہم کیوں تہجد نہیں پڑھتے؟ کہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ سو کر پھر اٹھنا. ہم اٹھتے ہیں فجر کے لیے اٹھتے ہیں اور کچھ وقت سے پہلے جماعت کے، لیکن ہم فجر کے بگننگ سے پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے. دیکھیے آسان تو ہے لیکن اللہ نے کیا ہے کچھ تھوڑا سا امتحان رکھا ہے. گرمی میں نائٹ بڑی ہوتی تو ہم اٹھ جاتے، لیکن اللہ نے گرمیوں میں رات چھوٹی رکھی. ٹھنڈیوں میں اللہ نے رات بڑی رکھی. اب ٹھنڈی میں گودرے سے باہر نکلنے کا من ہی نہیں ہوتا ہے. آدمی کمبل میں آدمی مکمل ہو جاتا ہے، اس سے باہر جو ہے وہ نہیں نکلتا، چادر سے باہر نہیں نکلتا، گودڑے سے باہر نہیں نکلتا. یہ امتحان اس کے لیے رکھ دیا. لیکن اٹھو، جلدی اٹھو گے تو سو جاؤ گے. کل میں جلدی سو گیا. میں عموماً سوتا نہیں ہوں 1-1:30 بجے سے پہلے، لیکن سفر میں تھا 2 دن سے، تو ویسے تھا لوکل میں ہی لیکن سفر میں تھا، تو اتنی تھکان تھی تو میں سو گیا. میں 10 ساڑھے 10 بجے ہی سو گیا. اب چونکہ 10 ساڑھے 10 بجے سونے کی عادت نہیں ہے تو نیند پوری ہو گئی. اتنی جلدی پوری ہو گئی کہ پوچھیے مت آپ. کیا کھل گئی. تو جلدی سو جاؤ، اٹھ سکو. ہم لوگ جلدی سوتے نہیں. شریعت اس سلسلے میں کیا تعلیم دیتی ہے وہ بھی کہیں گے. تو بہرحال تہجد سمجھ آ گیا. اگر ہم نہیں اٹھ سکتے گھر جا کر 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لو، یا یہاں عشاء بعد 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لو. وہ سنت ہے، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. وہ سنت تو 2 رکعت پڑھنا ہے اور وتر بھی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ 2 4 6 8 جتنی بھی پڑھی. اب کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ 2 رکعت تہجد بھی چلے گا لیکن کم از کم 4 پڑھو. حضرت عائشہ کی روایت یہ بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اگر کم بھی پڑھتے تھے تو 4، ہو سکتا ہے 2 بھی پڑھی ہو لیکن زیادہ یہ عادت نہیں ہے تو وہ 4. سمجھ آ رہا ہے. اور زیادہ تر حضور کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 8 تہجد کی. اگر زیادہ پڑھی ہے تو کتنی؟ 8. اب 12 جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی وجہ سے رات کا معمول چھوٹ جاتا تھا حضرت کا. یہ ہے حدیث میں کہ رات کی تہجد بھی حضور سے بھی چھوٹی ہے کسی وجہ سے. تو આપણે રાખીએ کہ پھول نہیں تو پھولنی پانکھڑی ہے نا. تو حضور کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے، بیان مفہوم ہے کہ اگر حضور کے رات کے تہجد چھوٹ جاتے تو حضور دن میں ادا کرتے ظہر سے پہلے اور 12 پڑھ لیتے. کتنی پڑھ لیتے؟ 12 جو ہیں وہ پڑھ لیتے. تو سمجھ آ گیا کتنے پڑھنے ہیں. اب یہ سنو، ثواب کس میں زیادہ ہے وہ تو فرق ہوگا. ثواب اس میں زیادہ ہے کہ آدمی عشاء کے بعد سو جائے، سونے کے بعد اٹھے اور اٹھنے کے بعد کیا پڑھے؟ تہجد پڑھے. چلو اب ہم بھی اٹھتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا ہے تہجد کی توفیق جو ہے وہ پڑھنے کی مرحمت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.